السلام علیکم، اے ویری گڈ مارننگ ٹو نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. آپ کو صبح بخیر. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایک بار پھر قدرتی آفات کے خطرے کی زد میں ہے، جہاں موسلا دھار بارش نے معمولات زندگی دھرم برہم کر دی ہے. اور اگر ہم بات کریں سید پور ولڈ سمیت متعدد علاقوں میں برساتی نالے پھر بفر گئے ہیں، جن کے ساتھ تیز بہاؤ سے جو گاڑیاں ہیں وہ بہنے کے افسوسناک واقعہ جو بھی ہوئے ہیں. شہریوں کو نہ صرف آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے بلکہ جان و مال کا بھی خطرہ پڑ گیا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بات کی جائے، ان کی جانب سے جڑواں شہر اسلام آباد، راولپنڈی، پوٹوہار ریجن میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کہتے ہیں نا کہ 50 ملی لیٹر جو ہے سے زائد بارش کی امکان کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے. اور اس ساری صورتحال کو مزید سنگین اس وقت بنا دیا جب سینیٹیشن ٹیموں کی نکاسی آب کی کوششوں کے باوجود سید پور جیسے علاقوں میں قائم تجاوزات کی وجہ سے برساتی اور نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والا جو پانی ہے اور سیلابی کیفیت اختیار کر چکا ہے. یاد رہے کہ رواں مانسون سیزن کے دوران پہلے ہی 26 جون سے 17 جولائی کے درمیان 178 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، جبکہ 491 جو ہیں سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اور 17 جولائی کو پنجاب کے متعدد علاقوں میں بھی ہونے والی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. راولپنڈی میں صرف کہتے ہیں کہ 15 گھنٹے میں 230 ملی لیٹر جو بارش اور ندی نالوں کو پھر ایک بار کہتے ہیں کہ بھرا دیا ہے، جبکہ چکوال میں ہونے والے جو کلاؤڈ برسٹ نے 423 ملی لیٹر بارش جو ہے برسائی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ڈیم کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ان تمام واقعات نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں نکاسی آب، تجاوزات اور پیشگی گوئی حفاظتی اقدامات کی سنگین کو کے مد نظر رکھا جا سکتا ہے. اور ایسے میں نہ صرف حکومتی ادارے کی جانب سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے بلکہ عوام کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پلیز ہم لوگ بار بار اس بات کے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ویکیشنز پہ جا رہے ہیں ان کو پراپر روٹس لینے چاہیے. ان کو بار بار جو ہے جو نمبر جو ہیلپ لائن گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی گئی ہے 1700 اس پہ کال کر کے روٹس کا باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں نا کہ وہ لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پانی زیادہ ہے وہاں آپ کو اپنا بھی بچاؤ کرنا ہے، اپنے فیملی کا بھی بچاؤ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ نیچرل کلیمٹی جو ہے پیش آ سکتی ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جہاں موسم خوشگوار ہے وہاں سیاست بھی تھوڑی بہت لگتا ہے خوشگوار ہے. اور سینٹ کے انتخابات 2025 کے نتائج نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی جو ہے سچویشن کو جنم دے دیا ہے. ایوان بالا میں حکمران اتحاد نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے، جو کہتے ہیں کہ مستقبل میں قانون سازی اور آئینی ترمیم کے لیے ایک نئے اور مضبوط بنیاد جو ہے فراہم کرے گی. اس بار پاکستان پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے ابھری ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 20 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ گزشتہ کچھ برسوں سے سیاسی دباؤ اور تنظیمی بحرانوں کا شکار رہی ہے، اس کے پاس صرف 16 سینیٹرز کے علاوہ 6 آزاد ارکان کی حمایت کے ساتھ مجموعی طور پر 22 سینیٹرز ہو گئے ہیں. تو اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی صاحب موجود ہیں، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں شو میں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. سر پہلے تو آپ کو بہت بہت گڈ مارننگ. اور گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ سیاست جو ہے ایک نئی سچویشن جو ہے وہاں قائم ہو گئی ہے، تو روشنی ڈالنے کے حکمران اتحاد کی 2/3 اکثریت جو ہے سینٹ میں قانون سازی کے تناظر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ ریئلی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر افواہوں پہ ہم جائیں تو بہت سی افواہیں اس بارے میں کہ کوئی ایک اور ترمیم بھی آئے گی، آئینی ترمیم آئے گی اور وہ تہوبالہ کر دے گی پوری چیزوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام بھی لایا جائے گا، لیکن یہ مغل انتہائی احمقانہ بات ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فنڈامنٹل آف کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر سکے. یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا کام تھا، جس نے اسمبلی نے دستور بنایا، اس نے پارلیمانی نظام، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ترامیم اس کے اندر بتاتے ہیں. لیکن ابھی تک آن ریکارڈ، آن پیپر، آن زبان ایسی کوئی بات کہیں سے نہیں آ رہی ہے. ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں ہیں یہ سب. تو میرا خیال ایسی باتیں ہیں، لیکن یقینی طور پر 2 باتیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک بات یہ کہ 2/3 میجورٹی مل گئی ہے، اور دوسری بات یہ مسلم لیگ کو
سنگل لارجسٹ پارٹی جس کو اکثریت حاصل ہے ایز اے واحد پارٹی کے قومی اسمبلی میں، وہ مل گیا اس کو. اب وہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی مدد کی محتاج نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، سب کہہ چکے ہیں کہ صاحب ہمارا اتحاد جاری رہے گا جیسے پہلے تھا وہ اب تھا. یعنی پہلے بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آ رہی تھی، اب بھی نہیں آئے گی، اب بھی باہر سے بیٹھ کے امداد کرے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن میں اس بات پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ایک سیٹ کیوں کم کر دی کے پی میں. کے پی میں وہ ایک سیٹ اور لے سکتے تھے، بہت آرام سے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک سیٹ کم کر دی. پھر آپس کے اختلافات ہیں، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 افراد کھڑے ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے بالکل کہ ہم انتخاب میں حصہ لیں گے. شعر و شاعری بہت بس ہو رہی تھی. دیکھنا یہ ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، گنڈا پورو کہا گیا تھا کہ وہ زور بھی ختم ہو گیا ایک دن رات کو 2 بجے کے بعد. سوائے ایک کے سب وڈرا ہو گئے. عاطف صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لسٹ نہیں ہے جو ہم نے بھیجی تھی. اختلافات بہت زیادہ ہیں، بہت اختلافات ہیں. ان اختلافات میں خیال ہے گنڈا پور صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پر انتخابات کرا دیے اور انتخابات ہو گئے. اس میں غلطیاں اسے ہوئی کہ ایڈجون کر دیا ہاؤس کو اور پھر کرانا پڑا، کورٹ کے حکم پکڑانا پڑا. تو یہ سب باتیں، لیکن ہو گئے انتخابات. بالکل ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو 22 سینٹرز جو ملنے کے باوجود بھی کے پی کے اندرونی جو ہے نا خلفشار سے کیا سیاسی نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو خالی کے پی نہیں، اوور آل جو اختلافات ہیں اس سے نقصان پہنچا ہے. اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں تو ان میں سندھ سے کوئی سینیٹر نہیں ہے ان کا. اگر آپ پنجاب دیکھیں تو جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس سے کم سینیٹر ہیں ان کے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے 2 گروپ تھے، پھر 3 گروپ ہوئے، پھر 4 گروپ ہوئے، پھر آخر میں بیرسٹر گوہر ایک طرف دیکھنے لگے، سلمان اکبر راجہ ایک طرف دیکھنے لگے، گنڈا پور کہیں اور دیکھ رہے ہیں، علیمہ خان کہیں اور دیکھ رہی ہیں. اندر سے اطلاعات کچھ اور آتی ہیں، باہر کچھ ان کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ بری صورتحال ہے ان کے لیے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی پارٹی بن گئے ہیں جو لیڈر لیس ہے. ہم کہتے ہیں لیڈر لیس، یہ لیڈر لیس ہے. اس کو پتہ نہیں اس کا فاؤنڈر، اس کا بانی چیئرمین، اس کا لیڈر کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. ملاقاتیں بند نہیں ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. ملاقاتوں کے بعد جو باہر بات آتی ہے پورا ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کیا بات ہے. اور بعض اوقات وہ غلط باتیں بتائی جاتی ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہر سطح پر ہیں، ہر جگہ پر ہیں. سندھ میں تو پارٹی ہے ہی نہیں. ایسی صورتحال پنجاب میں بننے جا رہی ہے آہستہ آہستہ. بلوچستان میں کی صورتحال بھی یہ کے پی میں کا آپ کا ایک اثر ہے جو آپ ٹھیک ہے برقرار رکھے ہوئے. اچھا یہ بھی تو باتیں ہو رہی ہیں چغتائی سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ نزدیک کے پی کے میں سینٹ امیدواروں کی جو فہرست چھپانے کے جو واقعات اور رد و بدل کے الزامات کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کا بات پہ یقین کرنا پڑے گا کہ جو میری لسٹ ہے وہ بانی کی دی ہوئی لسٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو فروخ سلیم جو آخری وقت تک للکار رہے تھے کہ میں انتخاب میں حصہ لوں گا، عائشہ خان، عائشہ بانو، وہ بھی آخر میں مان گئے کہ ہاں یہ بانی کی بنائی ہوئی لسٹ ہے. لیکن عاطف خان نہیں مان رہے، عاطف خان نہیں مان رہے. اور یہ اختلاف جو عاطف خان کا آج سے نہیں ہے، کہ جب سے چیف منسٹر بنے، کیونکہ عاطف تو خود امیدوار تھے چیف منسٹر کے، جب سے چیف منسٹر بنے جب سے یہ اور تیز ہوگا، یہ اور بھڑکے گا. اور لیکن یہ کہ گنڈا پور جس طرح اس کو قابو کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہے ہیں، خان صاحب کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ سکسیسفل ہیں. ابھی تک انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سواتی صاحب کو ووٹ کم ملا ہے اگر آپ غور کریں، اور دلاور خان صاحب کو جو یو اے ایف کے ہیں انہیں ایک ووٹ زیادہ ملا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. کوئی کون ٹوٹا ہے کہاں ٹوٹا ہے، 3 ووٹ ضائع ہوئے ہیں. اب سینٹ کے انتخابات میں پڑھے لکھے ہاؤس آف لارڈ میں اگر آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے،
تو اور انگلینڈ میں انڈیا میں دیکھ لیں تو ووٹ ضائع نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے کا ایوان ہے بہت زیادہ، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے پاکستان میں، یہ کم پڑھے لوگوں کا ایوان ہے جس میں جب بہت سے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ JOI ہو گئی، MQM ہو گیا، یا چھوٹی جماعتوں کے اگر کردار کی بات کی جائے، اس پارلیمانی ساکھ کو کس حد تک یہ متاثر کرے گا یا نظر انداز کرے گا؟ یہ کردار تو ہے نا بہت عرصے سے جعلی ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ بھی خبروں میں رہتی ہیں کہ MQM تو ہر اس گروپ کے ساتھ چلے جاتی ہے جو حکومت میں آ رہا ہو، بالکل، جس کا اقتدار زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار حکومت میں آ رہی تھیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے اور دوستوں سے بھی کہا کہ دیکھیں شاید MQM والے ہمیں سپورٹ کر دیں، اور یہ امکان تھا ان کی پریس کانفرنس سے پہلے MQM کا اعلان آ گیا کہ ہم بینظیر بھٹو کو سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو انہوں نے خیر مقدم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام سیاست چلا رہا ہے۔ وہ نظام سیاست آج سے اسی طرح دوسری چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، یہ سب آپ کو اس گروپ میں نظر آئیں گی جو حکومت سازی کرتا ہے۔ پھر یہ منسٹریز بھی لیتی ہیں، پھر یہ وہ منسٹریز لیتی ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، بڑی بھاری منسٹریز ہیں جہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، خطاب کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سوٹ پہن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل کام جو ہے وہ مسلم لیگ کرتی ہے، جس کی حکومت ہے اس کے وزراء کرتے ہیں، جس کی اکثریت پرائم منسٹر کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، NBC میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے جنرل اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی، مگر جب سینٹ الیکشنز کی بات کی جائے تو کیوں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کیوں بات ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ پہ، فلور کراسنگ کے اوپر؟ نہیں، قومی اسمبلی میں بھی فلور کراسنگ ہوتی ہے اور ابھی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر زیادہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہو، آپ سینٹ پہ پیسہ لگاتے ہو، اور ایک بار تو شاید عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 3 ارب روپے ایک آدمی پہ لگ رہے ہیں، جو ناقابل یقین بات ہے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کی بات کریں آپ تو شاید کوئی یقین بھی کر لے گا، لیکن 3 ارب روپے میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے، اتنا تو اس کا پورا سرمایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آتا ہے الزام، اور یہ الزام میرا خیال ہے کہ انڈیا کی راجیہ سبھا اور انگلینڈ کی ہاؤس اور لارڈ کو تو میں اپر ہاؤس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا، وہ نامینیٹڈ ہوتا ہے، اس میں پادری بھی ہوتے ہیں، بشپ بھی ہوتے ہیں، اس میں حزب جسٹس وفادار بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں اور یہ مل کے انتخاب کرتے ہیں، انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا میں نامینیشن بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے اپنے کچھ لوگ سینٹ کے اندر، وہاں ہے۔ اگر آپ مقابلہ کریں انڈین اپر ہاؤس کا اور پاکستان کا، تو وہاں کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انڈین اپر ہاؤس کو ججوں کے امپیچمنٹ کی کا اختیار ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جوڈیشل کونسل ہی کرے گی۔ تو میرا خیال یہ کہ یہ الزامات لگتے ہیں، بہت لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی صاحب، جنہوں نے ہماری پاکستانی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر سارا آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ ایوان بالا میں حکمران اتحاد نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملواتے ہیں لائنز آف پاکستان سے۔ پاکستان کے وہ نوجوان باکسر آغا کلیم اللہ نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا ہے۔ آذربائیجان میں ہونے والے انٹرنیشنل پروفیشنل باکسنگ چیمپئن شپ بل ٹو بولڈ میں انہوں نے بھارت کے باکسر وصال راوی کو 52 کلو گرام کیٹیگری میں زبردست ناک آؤٹ کر کے شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ صرف ایک جیت نہیں بلکہ ایک غیر معمولی جدوجہد، قربانی اور خاص اگر
اگر طور پہ ہم بات کریں تو ان کی بہت زیادہ انتھک محنت ہے. آغا کلیم نے نہ صرف بغیر کسی حکومتی یا ادارتی سپورٹ کے یہ مقابلہ لڑا بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت پوری تیاری کی اور سفر کیا اور کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا. یہ جیت صرف ایک باکسر کی نہیں بلکہ اس قوم کی ہے جو ہمت, جذبے اور عزم سے جیتنا جانتی ہے. تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں آغا کلیم سے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ جیتنے سے پہلے ہمارے شو میں آئے تھے اور آپ نے یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ آپ یہ گولڈ میڈل جیت کر وطن واپس آئیں گے. بالکل خیر مبارک, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. یہ میری جیت نہیں پورے پاکستان کی جیت ہے. پھر وہ جیت جس نے انکار کیا تھا میچ کھیلنے سے اگینسٹ پاکستان, تو الحمدللہ پھر ان کو رنگ میں دول چٹانا یہ سب سے میرے لیے وہ بڑی اعزاز ہے جو کل میں نے الحمدللہ پاکستان کے نام کی ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا جب میں لاہور آیا تھا آج سے 1 مہینے پہلے اسی سپورٹ کے لیے کہ مجھے پتا کہ جو سپورٹ مجھے اپنے سندھ یا بلوچستان گورنمنٹ سے نہیں مل رہی تھی, میں پنجاب گورنمنٹ آیا تھا, وہاں لوگوں سے ہیلپ نہیں کی, مگر مجھے وہاں سے بھی ہیلپ نہیں ملی. میں نے پرائیویٹ اسپانسر لوگوں سے بڑی وعدے کیے, ان کو یقین دہانی کر رہی کہ یار آپ سپورٹ کریں, مجھے پروموٹ کریں, میں جاؤں گا, میں کھیل کے آؤں گا, اپنے وطن کا نام روشن کروں گا. تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے مجھے بھروسہ کیا اور میں نے الحمدللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور الحمدللہ بڑی انتھک محنت کے بعد میں نے پاکستان کے لیے اس پروفیشنل چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے الحمدللہ گولڈ میڈل ون کیا. اس سے پہلے بھی الحمدللہ میں 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن ہوں اور 4 ٹائم الحمدللہ میں ایشین چیمپئن ہوں. اس کے علاوہ 2 ٹائم ورلڈ برونز میڈلسٹ ہوں, 1 ٹائم الحمدللہ. اچھا آغا یہ مجھے بتائے گا کہ بل ٹو بولڈ جو ہے نا آپ کا جیسے انٹرنیشنل ایونٹ ہے بل ٹو بولڈ, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ایونٹ کے لیے میں نے باقاعدہ کراچی سے لاہور سے ٹرین میں آیا, باقاعدہ میرے پاس 2 بڑے بڑے بیگ تھے میڈلز کے, سرٹیفکیٹس کے, شیلڈوں کے, تاکہ لوگ پہچانے, لوگ مجھے دیکھیں یار کہ میں آغا کلیم پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں. اس چیمپئن شپ کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے, پروموشن چاہیے, مگر سپورٹ تھی مجھے نہیں ملی. پھر دیکھو اس سے کہ میرے بھائی احسن احمد بھائی جنہوں نے الحمدللہ مجھے ڈے 1 سے لے کر 2022 سے لے کر الحمدللہ اب تک سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر علی پرویز بھائی نے یقین کرو اس سے میری ایک کال پر مجھے کہا کہ آپ بے فکر رہے, میں آپ کو ٹکٹ کروا کے دوں گا, آپ کو حج کروا کے دوں گا. علی بھائی نے الحمدللہ مجھے سپورٹ کیا, پروموٹ کیا. اس کے علاوہ جو میری کمپنی ہے ٹیم ٹیپمنٹ کا, جنہوں نے لاسٹ ٹائم ایونٹ میں سپورٹ کیا, اس لیے الحمدللہ پھر سپورٹ کے سر علی رانا کا پوسٹ پیدا کرتا ہوں. اس کے علاوہ سر نورین شیخ ہے جو ایکسٹریم فور ایکسپور اور اس کے علاوہ ٹوگیدر وی کین ڈو کے جو ہے نا اس کو رن کرتے ہیں, جو ان کا ایک این جی او ہے. تو ان الحمدللہ ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اس ایونٹ کے لیے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آپ یقین کریں میں اس ایونٹ کو پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا. اچھا آپ پاکستان کے نامور سنگر علی ظفر کا بار بار کریڈٹ بھی ان کو دے رہے ہیں, ان کا نام بھی لیتے ہیں, ان کی کتنی سپورٹ حاصل تھی آپ کو؟ دیکھیے میم اگر میں آپ یہاں موجود ہوں نا تو انہی کی وجہ سے یہاں موجود ہوں. جب انہوں نے الحمدللہ مجھے کال اپ دی تھی, اپنے گھر مجھے بلایا, مجھے عزت دی, سپورٹ کیا, پروموٹ کیا. اس کے علاوہ جو میرا کلب ہے اس کو سپورٹ کیا ہر ایونٹ کے لیے. جب میں لاہور آیا بھی لاسٹ ٹائم تب مجھے سپورٹ کیا کہ بھائی آپ یہ لیں, آپ جائیں کھیلیں. تو علی ظفر بھائی کا بہت بڑا کردار ہے میری لائف میں, میرے بچوں کے ساتھ, میری پوری فیملی کے ساتھ. دوسرا وہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے پروٹین کے لیے, میری ڈائٹ کے لیے. تو علی ظفر کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے لیجنڈ سنگر ہیں, ہمارے سٹار ہیں, تو ان کے لیے میرے لیے کوئی الفاظ نہیں. میں ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ہر ٹائم. آغا کہ آپ کے جو استاد ہیں اقرار خان ٹائیگر کی رہنمائی آپ کے لیے کتنی پازیٹیو ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تھائی لینڈ گیا تھا تو میرے ساتھ میرے کوچ نہیں تھے. اس سے پہلے کئی مرتبہ میں گیا ہوں, میرے ساتھ میرے کوچ نہیں تھے. اس بار الحمدللہ میرے ساتھ میرے کوچ بھی تھے اور میں بڑا موٹیویٹ بھی تھا اس فائٹ کے لیے. جب آپ کو ساتھ آپ کا کوچ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے, تو آپ بے دھاڑ سے کھیلتے ہیں. آپ یقین کریں ہم آذربائیجان ایک پوری ٹیم آئے. میرے ساتھ میری اسٹوڈنٹ رابع بھی آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عبدالحنان اور اس کے علاوہ نثار احمد, عاصم خان اور شازیب خان, ہماری پوری ٹیم آئی ہوئی تھی یہاں پر آذربائیجان میں, قزاق میں. الحمدللہ سب نے گولڈ لیے, 6 لڑکوں سب نے گولڈ لیے. سب ناک آؤٹ کیا, فرسٹ ناک آؤٹ کیا ہمارے اپنے اپوننٹس کو. اچھا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت اتنے بڑے بڑے چیمپئن شپس جیتے ہیں اور جیتنے کا جو سفر آپ کا جاری ہے, کوئی حکومتی ادارے کی طرف سے آپ کو کوئی کال موصول ہوئی ہو, کوئی سپورٹ کے لیے کال آئی ہو, یا آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کوئی کال آئی ہو؟ دیکھیے میں اگر مبارکباد کی بات کروں تو احمد شہزاد بھائی جو پاکستانی کرکٹر ہیں انہوں نے مجھے مبارکباد دی جب ان کو میں نے اپنی ویڈیو سینڈ کی پرسنلی واٹس ایپ پہ. اس کے علاوہ ہمارے آج کل جو بہت چھائے ہوئے اگینسٹ انڈیا
دی ون اینڈ اونلی شاہد خان افریدی لالا, انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ آپ نے ماشاءاللہ اگینسٹ فائٹ ون کی. تو ان لوگوں نے الحمدللہ مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, اور ہمارے لیجنڈ سنگر علی ظفر نے مجھے مبارکباد دی, مجھے کہا کہ آپ نے جو فائٹ ون کیا ہمارے لیے بہت بڑا کارنامہ تھا. تو ان لوگوں نے مجھے الحمدللہ باقاعدہ اسپیشلی سب وہ داد دی. اور اس کے علاوہ اگر میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں تو مجھے اپنے گورنمنٹ پہ الحمدللہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مجھے اپنی گورنمنٹ بلائے گی, پنجاب گورنمنٹ بلائے گی, سندھ گورنمنٹ بلائے گی, راجستھان گورنمنٹ بلائے گی, وفاقی گورنمنٹ مجھے بلائے گی, تو میں ان سے مایوس نہیں ہوں. مجھے بس ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھنے والے, چاہنے, آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ میری آواز, پلیز میری آواز آپ لوگ پہنچائیں گورنمنٹ تک, تاکہ گورنمنٹ مجھے آن کرے, سپورٹ کرے. مجھے پتہ ہے, مجھے اپنا الحمدللہ اپنی گورنمنٹ بہت بھروسہ ہے. صرف میری ایک آواز پہنچنے کی دیر ہے. جب میری آواز وہاں تک پہنچے گی تو شہباز شریف جو ہمارے پی ایم ہے, اس کے علاوہ عطا جو ہمارے سپورٹ ڈائریکٹر ہے سندھ کے بھی, اور اس کے تو یہ سب سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. صرف مجھے میری آواز وہاں تک پہنچ جائے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, کیا خدا را میری آواز گورنمنٹ تک پہنچائیں, تاکہ جو سپورٹ مجھے انشاءاللہ ایسا ہی ہے, آپ کی آواز جو ہے وہ اداروں تک پہنچے گی, اور آپ کو سپورٹ بھی انشاءاللہ ملے گی, اور آپ پاکستان کا نام روشن کریں, پاکستان کی پہچان بنا رہے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ پارٹ آف یو. اینڈ اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جب ناک آؤٹ کیا ہے اپنے بھارتی حریف کو, وصال راوی کو 52 کلو گرام کیٹیگری میں, تو کیا پرابلمز تھیں, کوئی انجری تو نہیں ہوئی, کیا وہ ایپیسوڈ تھا, کیا وہ مومنٹ تھا, تھوڑا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہاں نہیں بالکل, جب میں کراچی سے آ رہا تھا اس فائٹ کے لیے, ہم نے باقاعدہ پورا کیمپ لگایا تھا. تو کیمپ میں ظاہر سی بات لگتی ہے آپ کو ایلبو, میرا ایلبو یہ جو ہے نا, یہ ایلبو ٹوٹا ہوا ہے, فریکچر ہو گیا ہے. تو اکثر مجھے کبھی یہاں پر بڑا پین ہوتا ہے, تو اس بار مجھے پین شدید بڑھ گیا تھا, مجھے لگی تھی ایلبو میں بھی. اور اس کے علاوہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں, جب آپ ویٹ کٹ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے اس بار خوشی, جو میرا فائٹ تھا وہ 52 kg میں نہیں, وہ 54 kg میں تھا. تو مجھ سے 2 کلو 3 کلو اوپر تھا میرے ویٹ سے بھی. الحمدللہ جب میں نے فیس آف کیا نا ان کے ساتھ, جو میرا فیس آف تھا, تب میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے پش کیا, دھکا وکا مارا, تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا آئی ول گیو یو آنسر ان دی رنگ انشاءاللہ تعالی. تو جیسے وہ رنگ میں ہے, تو الحمدللہ میں نے پہلے ہی دوسرے منٹ کے اندر الحمدللہ اس کو ٹرائنگل لگایا, اور اس کو الحمدللہ ناک آؤٹ کیا. اور الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگینسٹ انڈیا کہ وہ میں نے الحمدللہ پاکستان کے نام کی. آغا, آپ نے اپنی ہمیشہ والدہ کا بہت ذکر کیا ہے, بار بار ان کا نام لیا ہے, ان کی دعاؤں کے اوپر آپ نے بہت کہا ہے کہ جو میں ہوں آج وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. کیا ایسا ہے؟ بالکل, ہر بندہ, ہر وہ شخص جو کامیاب ہے آج, تو اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوتی, ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے, پوری فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے. جب میں نے گیم سٹارٹ کیا تھا, یقین کریں مجھے بہت چپلیں پڑی ہے, بہت لاٹھیاں پڑی ہیں اپنی والدہ سے. ظاہر سی بات ہے, وہ ایک ماں کا درد میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار کس طرح وہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, نہیں چاہتی کہ اس کو تھوڑا چوٹ لگ جائے. تو والدہ نے اسٹارٹنگ میں مجھے بہت منع کیا, بہت مارا, مگر الحمدللہ جس طرح میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا رہا, میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا انٹرنیشنلی, تو الحمدللہ ماں کا سپورٹ الحمدللہ بہت زیادہ رہا. جو میری والدہ تھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے, مجھے باقاعدہ ہر نماز میں اسپیشلی میرے دعائیں کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے, اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے, پاکستان کا نام روشن کر دے. تو میرے پیچھے میری فیملی کا, اور اسپیشلی آج تمام پاکستان کا, میرے چاہنے والوں کا, 22 کروڑ عوام کا, ان سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی. اگر ان کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج کلیم یہاں نہیں ہوتا. اور آپ یقین کریں, میں نے پاکستان کو 9 ٹائمز ریپرزینٹ کیا آل اوور دی ورلڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آغا کلیم, جو کہ پاکستانی باکسر ہیں, جنہوں نے کہتے 54 کلو گرام کیٹیگری میں اپنے روایتی حریف کو ناک آؤٹ کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ ہمارے پروگرام کا پہلے بھی حصہ بنے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ واقعی اداروں تک جائے, ایوانوں تک جائے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کے ان بیٹوں کی جنہوں نے واقعی پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مونٹونس کے حوالے سے, تو پاکستان کے سپوت, بلند کہتے ہیں نا کہ چوٹیوں کو چھونے والے, خطرات سے کھیلنے والے اور حوصلے کی ایک نئی داستان رقم کرنے والے کو پیما شاہ دولت نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. شاہ دولت نے گلگت بلتستان کے برف
बर्फपोश पहाड़ों से कहते हैं ना कि निकलकर 8080 मीटर बुलंद गैशरबम 1 की चोटी को बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर किया है, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। अगर हम इस चोटी के बारे में बात करें तो ये दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन चोटी है, जो कि 8080 अबव द सी लेवल कहलाई जाती है। ये कारनामा सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक ज़हनी, जज्बाती और कौमी हौसले की अलामत है। गुज़िश्ता इतवार की सुबह 11 बजे जब शाह दौलत ने गैशरबम 1 के टॉप पर कदम रखा तो उनके साथ ना सिर्फ उनके सांसें थीं बल्कि पाकिस्तान की दुआएं थीं, पाकिस्तान की उम्मीदें थीं, पाकिस्तान का ख्वाब था जो उन्होंने सजाई हुई थी। याद रहे कि शाह दौलत इससे पहले K2 रंगा पर्वत और गैशरबम कहते हैं खतर जैसी ख़तरनाक चोटियों को सर कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो इस कारनामे को अगले एक मरहले तक पहुंचाएं और ये उनका अगला जो हदफ होगा वो ब्रॉड पीक होगा। और अगर हम थोड़ी सी ब्रॉड पीक के बारे में बात करें तो बहुत एक ख़तरनाक चोटी तस्वर की जाती है। ये सिर्फ पहाड़ी फ़तह नहीं है, ये पहाड़ों की फ़तह नहीं है, ये ख्वाबों की एक कुर्बानी है और ये इस्तक़लाल की फ़तह है। और पाकिस्तान के जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसमें अली सकपारा जो हैं सरफेरस्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अशरफ अमान जो हैं उसके दूसरे नंबर पे आते हैं। और अगर हम थोड़ी सी मज़ीद अगर डिटेल्स में जाएं तो पाकिस्तान के और भी पाकिस्तान की ख़वातीन भी इनके शाना बिशाना साथ पाकिस्तान की चोटियों को सर करती हुई नज़र आई हैं, जिसमें से जो बेग का अगर नाम आपको सुना होगा तो वो भी सर फेहरिस्त नहीं है। ये जो ख्वाब नहीं है, कुर्बानी नहीं है, इस्तक़लाल की फ़तह नहीं होती, ये पाकिस्तान की फ़तह है जो दुनिया को बता रही है कि हमारे यहाँ जो नौजवान ऐसे हैं जो ज़हानत रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, जो फ़न रखते हैं, बल्कि फ़ितरत के सबसे बड़े चैलेंजेस के साथ भी कहते हैं ना कि वो हमेशा से आज़मा हुए हैं और हौसला रखते हैं। तो समीना बेग का अगर नाम लें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो उसके बाद नायला कियानी जो हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नाम है। सरबाज खान की अगर बात करें, शोरोज़ खान की बात करें और सकपारा फैमिली की बात करें तो ये कहते ना कि ये चोटियों के कहते ना कि वहाँ के एक ग्लेशियर्स की एक मानंद है। चोटियों को सर करने में इनका नाम जो है वो सर फेहरिस्त आता है। और शाह दौलत जैसे हीरो जो हैं आज के नौजवानों के लिए एक प्रॉपर मशल राह हैं, जो हमें सिखाते हैं कि अगर हिम्मत है तो हर चोटी जो है वो आपकी मुंतज़िर है, हर कहते ना कि मुश्किल काम जो है वो आपका मुंतज़िर है। तो हम सलाम करते हैं ऐसे पाकिस्तान के बेटों पर, ऐसे अज़म पर, ऐसे जज्बे पर, ऐसे हुब्बुल वतनी पर, और कहते हैं कि वाकई ये कोपेमा नहीं है, ये एक पाकिस्तान का एक नाम है, एक पहचान है, एक गरूर है जो आज शाह दौलत के नाम पर हम जिनको पहचान रहे हैं, जिनको सहरा रहे हैं, और रहती दुनिया तक जो भी है उनका नाम जो है डिफरेंट रिकॉर्ड्स में शामिल होगा और हमारे लिए एक मशल रहा होगा। तो सोचा कि आपके साथ ये एक वाक़या शेयर करें। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। थोड़े से अनसर्टन एक वाक़े के बारे में आपको आगाह करते हैं व्यूअर्स। सवाबी के इलाके टोपी में पेश आने वाला एक दिल दहलाने वाला जो वाक़या है, पूरी कौम को उसने सोगवार कर दिया है। जहां गुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी, जिसको JIK कहते हैं, कि एक प्रोफेसर के 7 साला बेटे शर्जील की पुरइसरार मौत ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। मासूम शर्जील रात के वक्त अचानक लापता हो गया, जिस पर अहले खाना ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी। बर वक्त इतला पर रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 घंटे तक मुसलसल तलाश के बाद बच्चे की लाश एक नज़दीकी नाले से बरामद की और उसे टोपी अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शर्जील पर मुबैना तौर पर जंगली खंजीरों ने हमला किया, जिसके बाइस वो खौफ व दहशत के आलम में नाले में जा गिरा।
बच्चे के जिस्म पर मौजूद गहरे जख्मों के और काटने के निशानात इस बात की गवाही देते हैं कि वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। इस वाक़े ने ना सिर्फ प्रोफेसर कहते ना बरादरी और ख़ानदान को गम में मुतला कर दिया है, बल्कि तालीमी हलकों में भी शदीद दुख की लहर जो है वो दौड़ी है। शर्जील का ताल्लुक ज़िला सवात से बताया गया है। वो अपने वालिद के हमरा सवाबी में मुकीम था। इस वाक़े ने इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी और शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है उसके संगीन खदशात जो है पैदा कर दिए हैं और कई सवालात जो हैं उठ खड़े हुए हैं यहाँ। तो इलाके में जंगली खंजीरों की आमद का क्या सबब है? क्या इंतज़ामिया कहाँ थी? क्या कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था? क्या कोई कैमराज नहीं थे? वो बच्चा रात के वक्त कैसे गया? कोई देखने वाला नहीं था? ये सब सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सवाबी से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अजमत खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अजमत अली खान साहब, ये बताएगा कि वाक़या कब, कैसे और कहाँ पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट में पेश आया है। आज से चंद रोज़ कबल गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट टोपी के प्रोफेसर का 7 साला बेटा शर्जील रात को जो अपने घर से निकला तो घर के करीब ही वहाँ पर जो रिहायशी इलाका है उसके साथ नज़दीक ही मतलब छोटा मोटे दरख्त है, जंगल टाइप है, तो उधर चला गया। घर में उसको सब ढूंढ रहे थे जी कि मैं वहाँ पर जो मकामी मस्जिद है में उसमें ऐलानात किए गए और रात को फिर रेस्क्यू और पुलिस को आगाह किया गया और तकरीबन चंद घंटे बाद शर्जील की जो लाश है तो वहाँ पर नाले से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक शर्जील के जिस्म पर काटने के जख्म थे और शर्जील पर मुबैना तौर पर खंजीरों ने हमला किया था पुलिस के मुताबिक, और शर्जील जो है ना करीबी नाला था उसमें गिर गया था और 7 साला जो शर्जील है तो उसकी मौत जो है ना खान यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत बड़े इलाके पर मतलब है मौजूद है। साथ उसका जो है ना हिली एरिया पहाड़ी इलाके और ये जो मतलब जहाँ पर प्रोफेसर साहब और दीगर स्टाफ के मुख्तलिफ रहने की जगह है वहाँ पर जो मुकीम है तो उसके साथ मतलब नियर राइट बैंक कॉलोनी लगती है, साथ में पहाड़ी है, तो वहाँ पर तो मतलब बहुत सी सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, बहुत सी चीजें भी हैं, लेकिन ये जंगली खंजीर है तो उन इलाकों में कसरत से जो है ना पाया जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी भी है लेकिन बदकिस्मती से ये किसी को नजर नहीं आया और वो जो इलाका है तो वहाँ पर मतलब साथ ही में दरख्त मरख्त थे और मतलब वहाँ पर बहुतात है इन जंगली खंजीरों की जो जानवर है। जहाँ जंगली खंजीरों की आमद होती है वहाँ उस एरिया को हल्का सा बताया जाता है, सील किया जाता है, तारे लगाई जाती हैं या कहा जाता है कि इस तरफ नहीं जाना या वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, रास्ते तो बंद है लेकिन मैंने आपको बताया ना वहाँ पर एक छोटी सी नहर भी निकली हुई है उसमें और जो इलाका है ना बहुत ज्यादा है जीके का, साथ बहुत ज्यादा बड़ी पहाड़ी भी है, तो इस वजह से उनको जो है ना काबू करना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब छोटे इलाके पे नहीं है, मतलब सैकड़ों कनाल पर जो है ना जीके का रकबा मुहित है, साथ तो वो है जीके का तो अपना मतलब पूरा इलाका कार्डन ऑफ है, दीवारें भी है, जाल भी है और मतलब अगर जाल भी हो तो पहाड़ी है उसमें जीके में अपनी मतलब इतना बड़ा वो है, थोड़ा फॉरेस्ट इलाका है, थोड़ा जंगल। पाकिस्तान की टॉप क्रीम वहाँ पड़ती है, एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है और पाकिस्तान के बेस्ट इंजीनियर्स निकलते हैं वहाँ से, तो ये जो इंश्योर कराना यूनिवर्सिटी का काम है क्योंकि फैकल्टी जो है वो सेफ रहे। बिल्कुल 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 होना चाहिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इंतजामात भी इतना ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हम इलाका अगर बड़ा भी हो तो फिर भी जीके की इंतजामिया को चाहिए कि मतलब इन जंगली खंजीरों या इनकी रोकथाम के लिए जो ना ठोस इकदाम करे कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाकया फिर अच्छा अजमत साहब मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसे पहले भी वाकयात हो चुके हैं जिनको छुपाया गया है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं आई
किसी भी तरह की ऐसा कोई वाकया इससे पहले इस पूरे इलाके में किसी बच्चे पर मतलब सुअर के हमले की कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में GIK के नहीं, पूरे इलाके में ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 7 साल सरजील अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, जिसका ताल्लुक स्वात से था। ये पहला ऐसा वाकया हुआ। ऐसे बड़े अफराद पे मतलब बाहर कभी कभी मतलब हमले रिपोर्ट हुए हैं, मगर इस जगह पे नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुए ना GIK में, पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में ऐसा कोई मुझे समझ आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे की जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया है तो खुदा ना खास्ता उस पे खंजीरों के नोचने के निशान थे कि बच्चा डर के मारे नाले में गिर गया तो उसकी मौत वाकई हुई। मतलब यहाँ पर दो वो कर रहे हैं ना, मतलब बच्चे के जो मतलब वो कह रहे, पुलिस या डॉक्टर या उनका कहना है ना, बच्चे के जिस्म पे काटने के निशानात थे। मतलब कुछ काटने के निशानात भी थे, दूसरा नाला था तो उसमें गिरा था तो उसके जख्म के निशानात भी थे। तो दोनों निशानात जो है ना वो मौजूद थे बच्चे के जिस्म पे, पुलिस के मुताबिक, वहाँ के डॉक्टर के मुताबिक और इसके एहलकारों के मुताबिक। अब जो ये वाकया हुआ है इसके बाद यूनिवर्सिटी ने कोई इक़दाम किए हैं, कोई जगह जो है उसका तयन किया है, किस जगह नो गो एरिया करार दिया है, कोई बाड़े लगाई हैं, कोई तारे लगाई हैं इलेक्ट्रिकल, क्या अहकाम और क्या जारी हुए हैं वहाँ? मैंने आपको पहले बताया कि GIK इंस्टीट्यूट जो है उसका पूरा इलाका मतलब बाउंड्री वाल के अंदर है, पूरा इलाका उसका कार्डन ऑफ है, मतलब वो पहले से उसका इलाका बंद है। लेकिन जिधर से भी है मतलब GIK की बहुत बड़ा रकबा है और सारा इलाके में मतलब दीवार है उनकी, तो कुछ में ऊपर पहाड़ी, उसमें भी बाउंड्री वाल हुई है, जाल लगा हुआ है। GIK में मैंने आपको बताया कि अपना बहुत बड़ा थोड़ी पहाड़ी है, उसका इलाका है, उसमें बहुत ज्यादा दरख्त है, उसमें अपना छोटा सा जंगल भी मतलब जो पौधे हुए उगे हुए हैं तो उसका है, तो उसमें जाहिर है वो कर रहे हैं। और अभी वो GIK की जो इंतजामिया है तो इसके लिए वो उनका कहना है कि हम इक़दाम उठाएंगे और इनका खात्मा करेंगे। जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे न्यूज़ स्वाबी से अजमत अली खान साहब रिपोर्ट कर रहे थे। यही कहना था कि एक जंगली खंजीर ने बच्चे पर हमला किया और बच्चा जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए भी दम तोड़ गया। और अगर हम थोड़े से उस बच्चे की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो स्पेशली स्वाबी आए और टोपी के मकाम पर अपने बच्चे, अपनी फैमिली को लेकर आए, अमेरिका से मुंतकिल हुए पढ़ाने के गर्ज से। तो उनको नहीं पता था कि ऐसे वाक़यात जो है वो भी रोनमा हो सकते हैं और क्या सिचुएशन होगी उस फैमिली की, क्या सेंटिमेंट्स होंगे उस माँ के जिसको अपना बच्चा जो है वो की लाश जो है वो विद इन सम आवर्स मिली होगी, और वो भी किस तरह के निशानात उस पर होंगे ये तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला कभी भी किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए। छोटी सी ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का सेगमेंट जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है तलबा के लिए जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के ख्वाब देखते हैं, और ख़ास तौर पर अगर जर्मनी की बात करें, और जर्मनी जैसी कहते हैं ना कि इमली तकनीकी और सनती ताकत रखने वाली कौम में हमारे साथ मौजूद हैं हामिद नबील हसन जो कि एक माहिर एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और बैरून मुल्क आला तालीम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा की रहनुमाई भी कराते हैं और उनको सारे प्रोसीजरल तरीके से भेजते भी हैं। उन्होंने सिर्फ सैकड़ों तलबा को जर्मनी, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिले के लिए दिलवाने के लिए मदद भी की है, बल्कि स्कॉलरशिप्स और वीज़ा की भी उन्होंने रहनुमाई भी दी है। तो हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आपके माशाल्लाह इतना बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में और आप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जगह दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए कौन सी है जहाँ के वो जाके पढ़ सकते हैं, उसके बाद उनको PR मिल सकता है और वो काम भी कर सकते हैं? इस टाइम फॉर नाउ अगर देखा जाए तो जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन, वन ऑफ द आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। जहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकल एक्सपेंस के साथ स्टूडेंट का अराइवल पॉसिबल है। ठीक है। जिसमें वहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी सेटलमेंट भी पॉसिबिलिटी है, बट इफ़ द लर्न द डच लैंग्वेज। ठीक है। अगर वो अडॉप्शन कर सकते हैं उस लैंग्वेज की, इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, तो देन अच्छा, वो पढ़ने के बाद उनको वहाँ जॉब मिल सकती है या उनको वापस वतन वापस आना पड़ेगा फिर अप्लाई करना पड़ेगा?
آپ ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی فارن اسٹڈی کا بھی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک یہی پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں اسٹڈی پرپز کے لیے جائے گا تو اس کی مین انٹینشن وہاں پر سیٹلمنٹ ہے. جی. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جب بھی وہاں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں. میں نے ابھی تک کوئی اسٹوڈنٹ ایسا دیکھا نہیں ہے جو اسٹڈی ابراڈ کے لیے گیا ہوا اینڈ ہی کیم بیک ٹو دا پاکستان. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ جرمنی میں کن یونیورسٹیز کو پاکستانی طلبہ کے لیے کہتے ہیں کہ خاص طور پہ موضوع سمجھا جا رہا ہے, آپ کو کون کون سی یونیورسٹیز اس میں آ رہی ہیں؟ یونیورسٹیز آر لنکسٹر ہے, یونیورسٹی آف, اگر پارٹیکولر دیکھا جائے تو پبلک یونیورسٹیز میں اس طرح کے بھی نیمز ہیں جن کو پارٹیکولر ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایزیلی. یس ایگزیکٹلی, دیر آر ان جرمن. اچھا, اور پر کاسٹ جو ہے پر سیمسٹر فی جرمن یونیورسٹی میں کتنی ہوگی؟ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ہوگا کیونکہ وہ پوری دنیا کو اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں. اٹ وڈ بی میکسیمم 2500 یورو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. ادروائز پبلک انسٹیٹیوٹس میں دیر از نو فیس. ایجوکیشن از فری ان جرمنی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اگر پرائیویٹ میں جانا چاہتے ہیں, جن کی اسٹڈیز پرائیویٹ میں, کون سے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں جن کی اسٹڈیز ڈفرینٹ ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر میں کون سے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں؟ بیسکلی پبلک کا جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا کوائٹ ہائی ہے کہ آپ کا CGPA مور دین 3.5 پلس ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو لینگویج ہے, لینگویج ٹیسٹ میں جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. B1 B2 لیول کی آپ کی انگلش ہونی چاہیے. دین یو آر سپوز ٹو اپلائی ان دا پبلک. اگر تھوڑا سا آپ کی گریڈنگ اس سے لو ہے تو دین آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ میں $2,500 از دی منیمم. 2500 یوروز از دی منیمم. ٹھیک ہے, منیمم پر سیمسٹر فیس. ٹھیک ہے, تو جرمن آپ انتخاب کرتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ پلیس ٹو اسٹڈی. یا فار ناؤ. اچھا, دنیا کی اگر بات کی جائے, پرسپیکٹیوز کی بات کی جائے, US سے بات کی جائے, UK بات جائے, اور اس کے بعد آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, لوگ بہت زیادہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو سیمسٹر فی کم ہو سکے یا اسکالرشپ مل سکے. تو آپ کن کن پاکستانیوں کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسکالرشپ مل سکتی ہے اور کس کرائٹیریا پہ مل سکتی ہے؟ نارملی ہر یونیورسٹی کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. اب کچھ یونیورسٹیز میں بریکٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اگر کسی بچے کا بیچلر میں CGPA ہے 3.8 تو اس کو ہم مور دین 35% اسکالرشپ آفر کر سکتے ہیں. اگر کسی کا 3.5 سے لیس ہے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ بریکٹس انہوں نے ڈیزائن کر دیے ہوئے ہیں. سیمس لائک UK اپرچونیٹی دے رہا ہے فار ناؤ, کوئی اراؤنڈ 14,000 پاؤنڈ پلس کی آپ کو وہاں پر اسکالرشپ مل رہی ہے فار دا پرٹیکولر MBA پروگرام. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو یہ اپرچونیٹی دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, اور US سے کینیڈا کی بات کریں تو US سے کینیڈا کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل سٹیزن شپ پروگرام چل رہا تھا. آسٹریلیا کی طرح گلوبل گریجویٹ پروگرام جو USA نے ریسنٹلی کلوز کیا ہے, جی, اس کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایجوکیشن آلموسٹ فری تھی. بٹ فور ناؤ اگر USA کو دیکھا جائے تو USA اراؤنڈ 12,000 USD کے انڈر اگر بجٹ میں دیکھیں کوئی آپشن تو پھر US سے اچھا کا آپشن ہے. وہاں پر آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ اف اے اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو گو ابراڈ ٹو اسٹڈی تو سب سے زیادہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس کون سے ہونے چاہیے؟ اگر آپ کے پاس را اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ کون کون سے ڈاکیومنٹس ان سے مانگتے ہیں, اور ڈاکیومنٹیشن میں وہ کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں سیکھنی چاہیے؟ بیسکلی جب آپ خود اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو مین چیز ہوتی ہے اپلیکیشن فارم. تو اسٹوڈنٹس موسٹلی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنے کی, تو دے ڈیڈ مسٹیک ان اٹ. اور پرٹیکولر اگر جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ میٹریکولیشن, اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سیمس لائک اگر آپ PG پروگرام, پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی بیچلر ڈگری, ٹرانسکرپٹس, انٹرمیڈیٹ ڈاکومنٹیشن چاہیے, میٹریکولیشن چاہیے. سیمس لائک آپ کی PCC, آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کلیئر چاہیے, آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے. دا آل ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ فار دا ویزا اینڈ دا ایڈمیشن ایز ویل. فار دا سیک آف ایڈمیشن لیٹر آف ریکمنڈیشن ول ورک ایز ویل. ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہوں گے. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اب ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہمارے زمانے میں اس طرح کے سرٹیفکیٹس نہیں آتے تھے. اور کیا پاکستان سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ جگہ کے لحاظ سے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. اور کون کون سے ڈاکیومنٹس ان کے لیے ضروری ہیں؟ نارملی ان کے لیے جو مینلی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹیشنز. اگر آپ یورپ میں کہیں بھی اپلائی کریں گے تو یو ہیو ٹو گیٹ دا ٹیسٹیشنز فرام دا منسٹری آف فارن افیئرس, IBCC. اچھا, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ویریفائی کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جاتے ہو, ڈاکٹریٹ کے لیے جاتے ہو تو آپ کی ڈگری سے ٹیسٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پورا مرحلہ ہوتا ہے, آپ ATC کرائیں, اس کے علاوہ بھی بہت ٹیسٹیشنز ہیں. تو وہ کون کون سے مراحل ہیں ان کے بارے میں بتائیں. نارملی جب اسٹوڈنٹ ATC کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ATC نے کوائٹ اسموتھ کر دیا ہے پاتھ وے کو. آپ جا کے اپنے پورٹل کو لاگ ان کریں, وہاں جا کے آپ اپنی سلاٹ بک کر سکتے ہیں ایز سون ایز پاسبل والی. ان دا سیم ٹائم اگر موفا کی بات کی جائے تو موفا نے بھی اس ٹائم کوائٹ ایزی کر دیا اس پروسیس کو. آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے پاتھ ویز بھی آپ کو دے دیے ہیں کہ آپ TCS یا ڈفرینٹ کوریئر سروسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ٹیسٹیشنس لے سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو گو ان دا لائنس ہیسل.
اچھا اب ٹیسٹیشن جو ہے آپ کے پورٹل سے گھر آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ڈگری کے لیے کون سے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے پاکستان میں اگر آپ میڈیکل کرتے ہو تو ایم کیٹ ہوتا ہے, انجینئرنگ کرتے ہو تو ای کیٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ پہلے سیٹ ہوتا تھا, جی میٹ ہوتا تھا, این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہوتا تھا. اب کون کون سے ٹیسٹ دنیا میں درکار ہیں؟ دنیا میں فور ناؤ ہمارے لیے تو صرف آئلٹس اور پی ٹی ریکوائرڈ ہے. آئلٹس اور پی ٹی. پی ٹی, ہاں جی. ٹھیک ہے. آئلٹس تو انگلش کا ٹیسٹ ہے, پی ٹی کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ برٹش کونسل کے ایک پیرالل پی ٹی ایک اور لینگویج سروسز آئی ہے. ٹھیک ہے. لینگویج ٹیسٹ سروسز جو یہ چیز پرووائڈ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو برٹش کونسل. ٹھیک ہے. اگر کسی نے آئلٹس نہیں ہو سکتا تو پی ٹی کی طرف چلا جائے, دونوں ایک ورڈ میں. اچھا یہ آئلٹس جو ہے یہ ہر یونیورسٹی کو درکار ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ کچھ یونیورسٹیز مانگتی ہیں؟ کچھ یونیورسٹیز ریکوائرڈ کرتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز کو آئلٹس کی ایگزمپشن ہوتی ہے. اگر یونیورسٹیز اچھی رینکنگ پہ ہیں فار ناؤ, سیکشن 1 کی یونیورسٹیز ہیں, ان کو آئلٹس نہیں ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. میڈیم آف انسٹرکشن آپ نے لینگویج پروفیشنسی لیٹر لینا اپنی یونیورسٹی سے, آن دی بہاف آف دیٹ لیٹر یو کین اپلائی فار دا فارن اسٹڈی. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول گیٹ دا ایگزمپشن فار دا آئلٹس ایز ویل. ٹھیک ہے. آئلٹس آپ کا وہ omit ہو جاتا ہے وہاں سے جو نمبر 1 رینک یونیورسٹیز ہیں. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا کہ اوبیسلی جب ڈگری آپ لیتے ہو اور ڈگری کے بعد اس کو کریڈٹ آورس پورے کرنے کے لیے بھی بہت لوازمات ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جاتے ہیں 2 سیمسٹر کی فیس لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد باہر جا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے آف کیمپس آن کیمپس. تو آپ لوگ کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہو, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا جب وہ یہاں سے جاتا ہے؟ ٹرو. ہم کبھی بھی کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ ٹریول کرتا ہے تو میری انٹینشنز اس کو یہی ہوتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دا ہارڈ ورک دیئر, ورک کرنا ہے, کام ڈیفینیٹلی. تو وہاں پر جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. دا ورڈ از پلیٹ فارم ٹو گیٹ دا اپرچونیٹیز. اچھا. اٹس اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس وہ کس طرح اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کس طرح اپنی خود اسپیس کریٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو میک شیور کر دینا کہ ان کا سیفلی اور لیجیٹیمیٹ طریقے سے ارائیول ہو جائے وہاں پر. آفٹر دس پیریڈ اسٹوڈنٹ کو خود اپنے. اور اس کے بعد اگر وہ ہاسٹل میں نہیں اکوموڈیشن لیتے, باہر کہیں رہنا پسند کرتے ہیں آف کیمپس, تو وہ کرائٹیریاز آپ لوگ کیسے ان کو بتاتے ہیں, کہاں جانا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ کیسے سجیشن آپ لوگ دیتے ہیں؟ آلریڈی ہمارے جو اسٹوڈنٹس گئے ہوتے ہیں دے ہیو ایکسپیرینس ان اٹ, وہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. انہیں کی آبزرویشنس کے اکارڈنگ ہم لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں. نارملی ہماری انٹینشنس یہی ہوتی ہیں کہ کسی کنٹری میں ہمارا آلریڈی اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف ہی راؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جا کے سے کانٹیکٹ کر لو. اف دا تھنگس ول میک سینس ٹو یو تو آپ اس کے ساتھ. ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس آپ پاکستان سے بھیج چکے ہیں؟ مور دین 50 اسٹوڈنٹس ایک انٹیک میں ہم بھیج رہے ہیں فار ناؤ. ایک انٹیک میں مطلب کہ ایک سال؟ ایک انٹیک میں آفٹر ایوری 3 منتھس ایک انٹیک آتا ہے. آفٹر ایوری 3 منتھس 50 اسٹوڈنٹ جو ہے پاکستان سے باہر جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہا. ٹرو, ایسے ہی ہے. اتنا برین ڈریم ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان کا, مگر یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز بھی بہت ٹاپ ناچ یونیورسٹیز بن چکی ہیں. اچھا مجھے بتائیں فلی فنڈڈ اسکالرشپس جو ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں, وہ کون کون سی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اور فلی فنڈڈ اسکالرشپس کن کن اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں؟ فلی فنڈڈ اسکالرشپس کا ٹرینڈ اب آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ لوگ آج کل اسٹل وہی ایک سیمس لائک آپ کہہ سکتی ہیں اسکیم چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اسٹل لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا. اگر کسی نے فلی فنڈڈ اسکالرشپ دینی ہے تو دین یو ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف کنسلٹنٹ, یو کین اپلائی بائی یور اون ڈائریکٹ یونیورسٹیز. ہاں جی, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکیمز بھی بہت چلتے ہیں کیونکہ کنسلٹنسی کے نام پہ لوگ پیسہ بٹور کے بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو 4 لاکھ میں کوئی اٹلی بھیج دے گا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو 4 لاکھ دے دیں گے. 4 لاکھ از نتھنگ, پینٹس ہیں آج کل. ٹرو. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑے مسائل ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد نبیل حسن صاحب, جو کہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹ ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد 50 سے بچوں کو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کی عوض, اور ان کے پاس اپنی بہت کہتے ہیں کہ مہارت ہے اس کام میں. تو جنہوں نے ان سے رابطہ کرنا ہے ان سے کریں. بغیر ہم چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. دنیا بھر میں موٹاپا جو ہے ایک بڑھتا ہوا سنگین مسئلہ بن چکا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق موٹاپے کی شرح نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب تازہ ترین تحقیق نے اس مسئلے کی ایک اہم وجہ کی نشاندہی کی ہے کہ زیادہ کھانے سے, زیادہ کیلوریز لینے سے, زیادہ غذا کا استعمال کرنے سے ہی یہ جو ہے یہ موٹاپا جو ہے یہ بنتا ہے. اور ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق میں
واضح کیا گیا ہے کہ ورزش کی کمی نہیں بلکہ غیر متوازن اور ضرورت سے زیادہ کھانا بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ موٹاپے کے بڑھنے سے نہ صرف جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل کی بیماری، شوگر، بلڈ پریشر اور ڈفرینٹ بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو بتائیں کہ موٹاپے کی روک تھام آپ نے کیسے کرنی ہے اور قدرتی طریقے کون کون سے ہیں جس کے علاج سے جو ہے موٹاپا کم کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں، خواتین میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے موٹاپے کا، کیونکہ ورزش نہیں کرتی اور وہ زیادہ جو خوراک کا استعمال کرتی ہیں اس کے ساتھ سے ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں، پی سی اوز کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے معروف ماہر طب و حکمت حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ خواتین اپنا موٹاپے کا علاج کیسے کرا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتی ہوں شو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جیسے آپ نے بات کی، عالمی ادارہ جو ہے وہ بھی اس ٹائم کہہ چکا ہے کہ 28 لاکھ لوگ صرف موٹاپے اور موٹاپے سے جڑی بیماریوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں سالانہ۔ اور اصل میں جو موٹاپا جو ہے یہ ہے کہ اوبیسٹی کہ جو فاضل رطوبات یعنی کہ فضول جو چربی ہوتی ہے وہ، اگر ہم اس میں ایک ٹیسٹ ہے BMI، اس میں اگر 30 سے پلس چلا جائے یا 30 ہو جائے تو سمجھیں یہ موٹاپا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ اسباب میں سب سے پہلی بات تو جو ہم نا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا استعمال اور خاص کر کے میٹھی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے جیسے واک کرتے تھے، ایکسرسائز یا زمینوں میں پہلے کام کرتے تھے، آج واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ ہر ٹائم پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن، اور خاص کر کے رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا اور نیند کی کمی کا ہونا، یہ بھی موٹاپے کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے موٹاپا بڑی جلدی آتا ہے۔ اور آج دیکھیں زیادہ تر لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح سوتی ہیں۔ صبح بھی کیا سونا ہے کہ صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ موٹاپا ہو رہا ہے، باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں خاص طور پہ آپ سے پوچھوں گی خواتین کے لیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ خواتین کا موٹاپا بہت زیادہ ایک سنگین مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ خواتین کے موٹاپے میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ہارمونل پرابلم، اور اس کے بعد کانسٹیپیشن، تیسرا PCOS پولیسسٹک سنڈروم، اس کی وجہ سے اووریز کی خرابی کی وجہ سے سب سے زیادہ موٹاپا آ رہا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی جو ہے نا جب ایسے زیادہ کھانے کھائے جاتے ہیں موٹاپا آ جاتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماہانہ سرکل جو ہے وہ آنا کم ہو جاتا ہے یا 2-3 مہینے بعد آنا شروع ہوتا ہے اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہارمونل انبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے۔ اور اس کے لیے اتنا زبردست نسخہ ہے، ویٹ بھی کم ہوگا اور آپ کا ہارمونل جو سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، اور یہ نا بڑی عام سستی سی چیزیں ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ رائی سرخ لے لیں 50 گرام، سرخ رائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ابہل ہے، اسے ہاؤ بیر بھی کہتے ہیں، ابہل بھی کہتے ہیں۔ یہ عام پنسار سٹور سے چیزیں مل جاتی ہیں، دیکھیں نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری لینی ہے، لگی ہوئی نہ ہو۔ یہ بھی 50 گرام۔ اس کے بعد یہ مرمکی، یہ بھی 50 گرام، ہاں جی، یہ 3 چیزیں 50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں۔ بڑا والا کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیں اللہ کے حکم سے۔ ایسے پیشنٹ جو ہماری بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو موٹی ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین ہے کہ ان کا ماہانہ سرکل بھی ٹھیک ہو جائے گا، موٹاپا بھی کم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ایسے جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں، ایسی میری بہنیں بیٹیاں جو اولاد نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اسے اولاد بھی ہو جائے گی۔ ان کے 3 فائدے اتنے بڑے ہیں، اور یہ مسلسل کم از کم 3 یا 4 ماہ استعمال کرنا ہے روزانہ، ہاں جی، تو اس سے انشاءاللہ زبردست سسٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں تو جو موٹاپے کی علامات ہیں، کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جائے، آپ سیڑھیاں تھوڑی سی چڑھی، سانس چڑھنا شروع ہو گیا، یا آپ نیند میں، مرد ہو یا عورت، سویا یکدم بازو کا جھٹکا لگتا ہے، سانس رک جاتا ہے، اس میں یہ بھی موٹاپے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ویسے اور اس کی وجہ سے موٹاپے کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں، سب سے پہلے تو دل کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھا جائے تو موٹے لوگوں کو ہوتا ہے۔ موٹاپا سب سے بڑی بنیادی وجہ۔ رات کو سونے کے بعد صبح اٹھ کے سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ کڈنی فیل، یہاں پہ کڈنی کے اوپر مسائل آتے ہیں، کڈنی کے اوپر سوزش ہوتی ہے۔ دوسرا ٹائپ 2 شوگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آج جتنے پیشنٹ کا میں ٹیسٹ کراتا ہوں HbA1c، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے پیشنٹ جس کا وزن بڑھ رہا ہے اسے کروانا چاہیے۔ اگر وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ
آپ کا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا. تو آپ کو یہ جو شوگر ہوتی ہے نا ٹائپ 2 یہ اکثر ریورس ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ شروع میں کنٹرول کریں تو اس لیے شوگر اس سے بڑی جلدی ہو جاتی ہے. جوڑوں کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جوڑ درد. اور L4 L5 کا اکثر مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے, تو ہمیں L4 L5 کا مسئلہ آتا ہے, یہ جوڑوں کے پرابلم شروع ہوتے ہیں. یہ بڑی بیماریوں جس سے لگتی ہیں. پھر فالج, اسی کی وجہ سے فالج بڑی جلدی ہو جاتا ہے, اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں موٹاپے سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے؟ ہاں, اس سے بالکل ہے رہتا ہے. بہت سارے لوگ دیکھیں جذباتی ہوتے ہیں, غصے والے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس میں بڑا بہترین نسخہ ہے اگر آپ موٹاپے کے لیے استعمال کرنا چاہیں. اس میں نمک لے لیں 50 گرام, جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ نمک نہ ڈالیں, اور اجوائن لے لیں 100 گرام. اس کے بعد اجوائن کے بعد پودینہ لے لیں 100 گرام, اور اس میں نا ساتھ اس کے آپ نے ایڈ کرنا ہے رائی بھی لے لیں 100 گرام. اس کا پاؤڈر کر لیں, ٹھیک ہے. اجوائن اکیلی بڑی زبردست چیز ہے. اجوائن, پودینہ اور سنا مکی. سنا مکی اتنی اچھی ہے کہ بعض جگہ پہ لکھا ہے موت کے علاوہ تقریباً ہر چیز کے لیے شفا ہے. اس کے پتے لینے ہیں 100 گرام سنا مکی, 100 گرام اجوائن لے لیں, اور اس میں 50 گرام یہ نمک ڈال لیں, اور تقریباً 100 گرام آپ وہ لے لیں پودینہ, اور 100 گرام رائی. اس کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح شام کھلانا شروع کر دیں. جیسا بھی موٹاپا ہے بہترین رزلٹ ہے. ایک آج کل جو موٹاپا سب سے زیادہ وہ اعصابی ہے, رطوبات, کیونکہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے, گندک آملہ سار لے لیں, یہ بڑی آرام سے مل جاتی ہے مارکیٹ سے. اس کے بعد یہ رائی لے لیں, یہ بھی 100 گرام, یہ بھی 100 گرام, دونوں 100 گرام لے لیں, اور یہ تما, یہ بھی 100 گرام لے لیں. اس کا پاؤڈر کر کے بڑا والا کیپسول بھر لیں. کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد یا 1-2 گھنٹے پہلے عام تازہ پانی سے استعمال کرنا شروع کر دیں. 100% ہے. اگر آپ میٹھی چیزیں چھوڑ دیں, صبح چہل قدمی شروع کر دیں, 5 کلو وزن, آپ پہلے اپنا ویٹ کریں پھر یہ نسخہ شروع کریں, آپ کا 5 کلو ویٹ کم ہو جائے گا. لیکن شرط میں نے بتائی ہے, ٹھنڈا پانی اور میٹھی چیزیں اور بریانی وغیرہ یہ چھوڑ دیں. اور واک 1 منتھ میں, 1 مہینے میں 5 کلو وزن ختم ہو جائے گا. اور یہ آپ نے پہلے ویٹ کرنا ہے, پھر نسخہ شروع کرنا ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے واقعی اس سے کتنا فرق پڑا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے, اور یہ سستا سا نسخہ ہے. یہ سارے نسخے اتنے سستے اور آسان ہیں. کتنے پیسوں میں بن سکتے ہیں؟ یہ 100 200 300 روپے سے زیادہ کوئی بھی نسخہ میں نے نہیں بتایا ابھی تک. اور دیکھیں 5 کلو وزن کے لیے لوگ کتنا کچھ کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ فوری طور پر رزلٹ ہے, یقین کریں. اور اس میں یہ مصبر یہ مصفی خون بھی ہے, اور ساتھ چربی کے لیول کو بھی کم کرتا ہے. اس کے بعد یہ سہاگہ ہے, پھلا کیا ہوا سہاگہ اور مصبر, یہ دونوں چیزیں برابر وزن کر کے اس کا کیپسول بھر لیں. یہ پھلا کر کے لینا ہے, سادہ نہیں. اس کا کیپسول بھر کے صبح و شام اس کا کیپسول کھایا جائے تو یہ بھی موٹاپے کے لیے بہترین رزلٹ ہے. اگر یہ دونوں نسخے شروع کیے جائیں نا, تو میرا خیال ابھی تک جتنے پیشنٹ آئے ہیں 5 کلو ویٹ ایزی سے کم ہو جاتا ہے. لیکن شرط میں نے وہی بتائی ہے کہ واک اور ایکسرسائز. اس کے بعد یہ بڑی, آپ لوگ کو پتا ہے یہ بڑی قہوہ بتایا نا کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ قہوہ بہت پیتی ہیں. جی قہوہ بتانے لگا ہوں. قہوہ بڑا آسان سا ہے. سب سے پہلے آپ کلونجی لے لیں, ٹھیک ہے, یہ کلونجی اور یہ میتھی دانہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اجوائن اور یہ پودینہ, یہ 4 چیزیں, 4 چیزوں کا قہوہ بنانا ہے. قہوہ بنا کے اس میں یہ لیمن نچوڑ لیں آدھا. یقین کریں آپ یہ پینا عام روٹین میں پینا شروع کر دیں. گیسٹرک پرابلم اور اس کے بعد معدے میں جلن, تذابیت, گیس, اس کے لیے. پھر سب سے بڑی بات موٹاپے کے لیے بہترین چیز ہے. جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن کا موٹاپا ہے, موٹاپا فوری طور پر کنٹرول ہو جائے گا, لیکن اس میں شہد کا استعمال کرنا ہے. لیکن شہد اکثر لوگوں نا, ایک میرا نسخہ بڑا وائرل ہوا تھا, بہت خوب, زبردست, معروف ماہر طب و حکمت حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب صرف 100 روپے میں جو ہے وہ نسخے بتاتے ہیں. اور نسخے جو ہیں وہ آپ لوگ پلیز استعمال کریں, بتائیں کہ نسخے آپ کو کیسے لگے, کیونکہ واقعی اس کے ساتھ استعمال کے ساتھ چینجز آئیں گے جو کہ میں نے خود بھی محسوس کیے ہیں. تو ویورز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, پروگرام کا بھی دیجیے گا, اور ہمارے کانٹینٹ کا بھی دیجیے گا. ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے ضرور کامنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ, نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.